अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सनान हसन। आज की इस वीडियो में हमने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को समझना है और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली अंडर दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की अगर एवोल्यूशन की बात करें तो जब अमेरिका बनता है तो वो बड़े लंबे पीरियड तक आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी अपनाता है और दुनिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करता until the time period of World War I। जैसे ही World War I होती है तो 1917 में अमेरिका इंटरवीन करता है। And after that, America again reverted towards the policy of isolationism। उसके बाद World War II में अमेरिका दोबारा से इंटरवीन करता है and in the post World War II order अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इंटरनेशनलिज्म के ऊपर बेस करती है। And what does it mean कि इंटरनेशनलिज्म क्या होती है? इंटरनेशनलिज्म से मुराद ये होता है यानी कि जो लिबरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा दुनिया में, यानी कि जो मल्टीलैटरलिज्म की फ़िलॉसफी है उसको दुनिया में प्रमोट किया जाएगा और इस डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ साथ लिबरल मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को भी दुनिया में प्रिवेल कराया जाएगा। सो ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के मेजर पिलर्स थे और इन पिलर्स को सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है अमेरिका की तरफ से, उस डॉक्यूमेंट का नाम है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। सो इस वीडियो में हमने ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको डिस्कस करना है और उसके लिए जो ट्रम्प ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का डॉक्यूमेंट दिया है, रिलीज़ किया है 4 दिसंबर 2025 को, उसको हम डिस्कस करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। This time national security strategy document is different from the predecessors। predecessors से मुराद क्या है? predecessor से मुराद ये है कि जो बाइडन की पॉलिसी थी, जो बाइडन की एनएसएस थी और इवन जो ट्रम्प की एनएसएस थी, उससे भी ये डॉक्यूमेंट जो है हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। वो डिफरेंट इस वजह से है कि अगर आप जो बाइडन की एनएसएस देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, या उसकी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो उसका सेंट्रल पिलर ये था कि उसने दुनिया में डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, उसने दुनिया में लिबरल ऑर्डर को प्रमोट करना है, उसने दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना है। लेकिन जो ट्रम्प का इस बार वाला डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। इस बार जो एनएसएस का डॉक्यूमेंट है वो एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो एक आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है। वो नेशनलिज्म के ऊपर बेस करता हुआ दिखाई देगा आपको इस बार जो एनएसएस का डॉक्यूमेंट है, जो इस बार अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। सो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में जो फर्स्ट थिंग आपको डोमिनेंट मिलेगी इस बार एनएसएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के डॉक्यूमेंट में, जो एक चीज़ डोमिनेंट थी वो थी अमेरिका फर्स्ट, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ डोमिनेंट थी वो थी नॉन इंटरवेंशनिज्म। अब नॉन इंटरवेंशनिज्म ये बिल्कुल कंट्रेरी है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि अमेरिका बिलीव करता है इंटरवेंशनिज्म की पॉलिसी के ऊपर। जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हो या फिर जहाँ पर डेमोक्रेसी रिवर्ट हो रही हो, तो अमेरिका कहता है कि मैंने वहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करना है। सो इस बार नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ट्रांजैक्शनल अलाइंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और जो अलाइज हैं उनके हवाले से भी वाज़े किया गया कि आप जो है आपके साथ हमारी जो पॉलिसी होगी वो बर्डन शेयरिंग के हवाले से होगी। सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि हमने एनएसएस के डॉक्यूमेंट में डिस्कस करना है वो है डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन। डिक्लाइन ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन से मुराद ये है कि इस बार इस एनएसएस के डॉक्यूमेंट में चाइना एंड रशिया को जो है वो बिगेस्ट थ्रेट नहीं कहा गया। इट सीम्स ट्रम्प हैज़ अबेंडन्ड द ग्रेट पावर कंपटीशन पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे किसी को फ्रेम नहीं किया गया कि ये थ्रेट है, किसी को आइडियोलॉजिकल थ्रेट नहीं कहा गया। हाँ, चाइना को जो है इकोनॉमिक कंपैटिटर ज़रूर कहा गया है, लेकिन उसे एक फॉर्मल वे में एडवर्सरी ट्रीट नहीं किया गया ट्रम्प की इस फॉरेन पॉलिसी में और ट्रम्प के इस एनएसएस के डॉक्यूमेंट में। और दूसरी तरफ इवन इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आप लोग देखते थे कि जब जो बाइडन पावर में थे तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी थी वो रिवाइव हो चुकी थी। एक भरपूर एफर्ट की जा रही थी जो बाइडन की तरफ से ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके, और मेन पिलर था जो बाइडन की एनएसएस में कि चाइना को कंटेन करना इंडो पैसिफिक में। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न कि क्वाड के भी 2 समिट्स आपने देखे जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, अलोंग विद दैट ऑकस का बनना भी आप लोगों ने देखा। सो डिफरेंट मल्टीपल अलाइंसेस के थ्रू वो कंटेन कर रहे थे, और जो ईस्ट एशियन स्टेट्स, वो वाली स्टेट्स ज़ाहिर है जिनके इश्यूज थे, फिलिपीन था, उनको भी इंगेज किया जा रहा था
لیکن یہاں پر انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی کوئی اتنا زیادہ ایمفسس نہیں کیا گیا اس اسٹریٹجی میں، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ اگین یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ اکنامکلی اسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو، بٹ اسٹریٹجک ڈومین میں یہاں پر کوئی بات نہیں کی گئی کہ کیا پالیسی ہوگی، کس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو۔ along with that اس بار جو امریکن فارن پالیسی کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں جو مین فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے سارٹ آف ڈیل کیا جائے گا، یعنی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی جو ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس تھا اس ڈاکیومنٹ کا، یعنی کہ کس طریقے سے میس مائگریشن کو روکنا ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کو کیسے روکنا ہے اور کیسے کاؤنٹر کرنا ہے جو نارکو ٹیررسٹس ہیں ان کو۔ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا گیا، اور کیونکہ ٹرمپ کے اکارڈنگ اس NSS کے ڈاکیومنٹ میں مائگریشن کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز بتائی گئیں، بیکاز مائگریشن کو ٹرمپ نے کہا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے امریکہ کو، اور سٹیزن شپ کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ وہ کسی بھی فارنرز کو جو ہے مے بی وہ گرانٹ نہ کی جائیں، اگر ان کیس وہ گرانٹ کی جائیں گی تو وہ بڑے ہی کوئی ریئر کیسز میں جو ہے وہ گرانٹ کی جائیں گی۔ ملٹری کے تھرو یہ جو سارے ایشوز ہیں مائگریشن کے، ڈرگ ٹریفکنگ کے، ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا، اور جو ریجنل ریلیشنز ہیں وہاں پہ ٹیرفس کی پالیسی بھی دکھائی دے گی آپ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹریڈ وار اور پریشر ٹیکٹکس کے تھرو جو ہے انہیں انگیج کرنے کی ایفرٹ کی گئی۔ ایک اور جو پوائنٹ اہم ہے اس NSS میں کہ ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی فوکس نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے ڈیموکریٹک گورننس، گلوبل ڈیموکریٹک گورننس انشور کرانی ہے یا پروموٹ کرنی ہے، اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم پوائنٹ تھا وہ تھا یورپ، کہ یورپین کنٹریز کے ساتھ ظاہرہ ان کا الائنس ہے، لیکن یورپین کنٹریز کو کنڈیم کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ رشیا کو پورٹرے کرتے ہیں ایز اے تھریٹ، حالانکہ رشیا جو ہے وہ حقیقت میں کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یورپین کنٹریز کو کنڈیم کیا گیا مائگریشن کی پالیسیز کے اوپر کہ بھائی آپ لوگ جو ہے، ٹرمپ نے کہا کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی جو ہے آپ لوگوں کی یورپین کی وہ لاس ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ڈیو ٹو دس آئیڈیا آف دا امیگریشن، اور آپ کا برتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا گیا اس میں، اس ڈاکیومنٹ میں، کہ جو یورپین کنٹریز ہیں دے آر ڈیلنگ ود دی سویلائزیشنل ایروژن، کہ ان کی جو سویلائزیشن ہے وہ کمپلیٹلی ایروڈ ہو رہی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اتنے سارے جو یورپین الائز تھے ان کو کنڈم کیا جا رہا تھا، وہاں پہ دوسری طرف وہ والے الائز لائک جو کہ سورٹ آف رائٹ ونگ پولیٹیشینز ہیں ان کو کمپلیٹلی جو ہے انگیج کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے اس NSS کے ڈاکیومنٹ میں۔ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے انہوں نے سچ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کنکریٹ کائنڈ آف پالیسی آفر کی ہے، ان کا سٹانس واضح ہے، یعنی کہ انہوں نے نیٹو کو کنڈیم کیا کہ نیٹو جو ہے وہ سورٹ آف ایکسپینشن کے اوپر بلیو نہ کرے، جیسے کہ انہوں نے اپنا 28 پوائنٹ پیس پلان دیا بھی ہے اس حوالے سے کہ جو نیٹو ہے وہ اس چیز کی گارنٹی دے کہ وہ ایکسپینشن کی طرف نہیں جائے گی۔ اور یہ جو NSS کا ڈاکیومنٹ تھا، یہ اس میں جو رشیا یوکرین کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ٹرمپ کا پیس پلان ہے، جس میں ٹرمپ نے واضح کہا کہ جو یوکرین ہے وہ اپنی ٹیریٹری کے اوپر گیو اپ کر دے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا 28 پوائنٹ پیس پلان میں، جو کہ ویڈیو ہمارے اسی چینل کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں ٹرمپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ری انٹیگریشن آف رشیا بھی ہو جائے گی، کیونکہ ٹرمپ کا سٹانس ٹورڈز رشیا این آٹوکریٹک لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ سے تھوڑا سا لینینٹ کائنڈ آف سٹانس رہا ہے۔ مڈل ایسٹ پالیسی کی بات کریں تو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے ڈاکیومنٹ میں کہا گیا کہ اب نیشن بلڈنگ کے اوپر زور نہیں دیا جائے گا۔ اینڈ واٹ از دس نیشن بلڈنگ؟ نیشن بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ نیشن بلڈنگ ٹیکٹکس کے تحت امریکہ انٹروین کرتا تھا مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں، یعنی کہ انٹرونشنزم کی پالیسی اپناتا تھا، اور ٹرمپ نے اپنے اس NSS کے ڈاکیومنٹ میں یہ بات واضح کی کہ اب امریکہ اس طرح کی پالیسی نہیں اپنائے گا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ جو سارٹ آف اسٹیٹمنٹ ہے کہ نان انٹرونشنزم ہوگی، دس از کمپلیٹلی کنٹریری، یہ کنٹراڈکشن کے اوپر بیس کرتی ہے، کیونکہ یو ایس کی ملٹری پریزنس ان غازہ، یو ایس کی ملٹری پریزنس سارٹ آف اسرائیل کی ہیلپ کے لیے ہر ٹائم جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور حزب اللہ کو ڈسارم کرنا کافی حد تک آپ کو، دوسری طرف سیریا کو جو ہے ری انگیج کرنا اپنے ساتھ، وہ کہیں سے بھی یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ آپ لوگ جو ہے جو امریکہ ہے وہ سارٹ آف ابنڈن کر رہا ہے ان کو، اپنی اس پالیسی کو، دا پالیسی آف انٹرونشنزم۔
اس کے علاوہ جو افریقن کانٹیننٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کنکریٹ کائنڈ آف پالیسی اگین نہیں دکھائی دیتی. وہاں پہ بھی صرف سلیکٹیو پارٹنرز کی بات کی گئی کہ صرف ان کو انگیج کیا جائے گا, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی بات کی گئی, لیکن اس جو کانٹیننٹ کی طرف پالیسی ہے اس میں بھی ایک سارٹ آف آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اٹ لیکس اسٹریٹجک ڈیپتھ. دوسری طرف ڈیموکریسی کی ویلیوز کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا, لیکن جو ٹرمپ کی ٹینڈنسیز ہیں لائک ٹو انگیج ود دی آٹوکریسیز اینڈ آٹوکریٹک لیڈر, وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہی ہیں. along with that جو NSS کا ڈاکیومنٹ تھا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پریزیڈنٹ کے جو پیس کے کلیمز ہیں he had settled 8 conflicts اس نے کہا. سو کافی کوئی 3-4 مہینوں سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو سیورل کانفلکٹس تھے they were نان ایکٹیو, اور جن کو ریزالو کرایا گیا وہ بھی ایک سارٹ آف کوئی پرماننٹ کائنڈ آف ریزولوشن نہیں ہے, بڑی ہی فریجائل کائنڈ آف ریزولوشن ہے. اور دوسری طرف سوڈان اینڈ یوکرین اور اس طرح کی جو میجر کانفلکٹس ہیں دے آر اسٹل پرسسٹنگ, ان کو تو آپ لوگ جو ہے وہ ریزالو بھی نہیں کرا سکے. سو یہ وہ NSS کا ڈاکیومنٹ تھا, اور یہاں سے آپ کو ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہوگی کہ کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ نے جو گریٹ پاور کمپٹیشن ہے اس کو بھی ابنڈن کر دیا ہے. سو اس NSS کے ڈاکیومنٹ کو انالائز کر کے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے ریمیفیکیشنز یہ USA کے لیے لے کر آئے گا. یعنی کہ ڈیموکریسی کا ڈکلائن ہوگا, لبرل مارکیٹ اکانومی کا ڈکلائن ہوگا, ٹھیک ہے, لبرل مارکیٹ ویلیوز کا ڈکلائن ہوگا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کانفلکٹس بڑھیں گے, ملٹا لیٹرلزم جو ہے وہ سارٹ آف اس کے اوپر آپ یہ کہہ لو کہ کرٹیسزم بڑھے گا, کیونکہ جس کا یہ آئیڈیا ہے ملٹا لیٹرلزم کا, جو فور فادر ہے ملٹا لیٹرلزم کا, وہیں اس کو آن نہیں کر رہا. جو ورلڈ آرڈر کی ڈیبیٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس بات کو کنیکٹ کر سکتے ہو, کیونکہ جو باقی کنٹریز ہیں چائنا, رشیا, ان کو سارٹ آف ایک اسپیس مل رہی ہے کہ وہ افریقہ میں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو ہے سارٹ آف اس ویکیوم کو جو ہے فل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.